اس ویڈیو کے تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور دیگر مذاہب کے لوگ آداب عرض ہے، گڈ ایوننگ۔ میں سید یوسف علی آپ تمام لوگوں کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے سے ادباً التماس کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 13 مئی کو الیکشنز ہیں، تو خدا را پچھلے جو MLA الیکشن میں جس طرح سے سست روی سے پولنگ ہوئی اس طرح سے مت کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے گھروں سے سب کو لے کے نکل کے صبح کے اولین ساعتوں میں فجر کی نماز کے بعد کچھ قرآن کی تلاوت کر کے یاسین شریف پڑھ کے نکلیں، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے اپنا بٹن دبائیں پتنگ کے نشان پہ، اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو ایک تاریخ ساز کامیابی سے ہمکنار کریں۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت دار پردہ نشین ماں اور بہنوں، حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے اشارتاً تیر کا نشانہ مساجد کے طرف کیا جا رہا ہے، اپنی زبان سے زہر افشانی مسلمانوں کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، دلتوں کے خلاف، ہر کمزوروں کے خلاف جو ہے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میدان میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مقابل میں BJP کی وہ عورت ہے، تو ادھر کانگریس نے بھی دوست ساتھ دو بول کے جب ہم ساتھ دے رہے ہیں تو وہ دیکھو آپ لوگ اس الیکشن میں کتنا بڑا ہاتھ دے دیے، کوئی ولی اللہ سمیر کو جو ہے لا کے کھڑا کر دیے، اور ادھر BRS والوں کا بھی جو ہے چل رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کی قیادت ہو، ہماری مسلمان قیادت ہو اور کمزوروں کی قیادت ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، یہ ہندوستان کی یہ طاقتیں BJP کانگریس تو سب سے پہلے نہیں چاہتی۔ ہماری قیادت کمزور ہونا ان کا پہلا اولین جو ہے ان کا مقصد رہا ہے، لیکن ہمیشہ سے اللہ کا بڑا فضل و کرم رہا ہے، اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے میں طفیل میں اور اولیاء اکرام کی مشائخ اعظام کی دعاؤں کے نتیجے میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ امت محمدیہ کا بھرپور ساتھ اور سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ کی وجہ سے ہمیشہ سے مجلس کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے۔ لیکن اس بار کے حالات کچھ اور ہیں کہ جاگو، اٹھو میرے بھائی، نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور اس BJP کی جو بیٹھی ہوئی سینٹرل میں جو حکومت ہے، جو مہنگائی اور ظلم، اتنا ظلم کر دیے، نینی تال کا ہمارے سامنے ہے، کئی مسلمانوں کے ساتھ ظلم، کسانوں کے ساتھ ظلم، ایک ایسی عورت جو BJP سے آ کے حیدرآباد سے جو ہے کنٹیسٹ کر رہی کہ جو ہے ہم کو گنڈے بول رہی ہے، پرانے شہر کے لوگوں کو کہتی ہے کہ ہم چور ہیں، بجلی کا جو ہے 6000 کروڑ کچھ کروڑ روپے جو ہے باقی ہے بولی۔ یعنی ہمیشہ جو بھی آتا ہے پرانے شہر والوں کے اوپر، حیدرآباد حلقے میں جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر الزامات اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگوں کا حال یہی ہو گیا ہے، تو اس کو بھرپور جو ہے منہ توڑ جواب دینا ہے۔ ایسی یہ جو عورت ہے، نام بھی اس کا وہ کون سی کی لتا ہے، وہ بہرحال وہ ایسی ہی رہنا، انہیں گمنام ہو جانا، انہیں ایسی ہی رہنا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حال بھی وہی ہوگا کہ جس طرح سے الزامات اور اشارتاً جو ہے تیر کا نشان مسجد کے اوپر، یعنی اس کے دل کی نیت، BJP کے دل کی نیت، ان کے ارادے یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ کم سے کم سامنے تو آ جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں، اٹھو، 13 مئی کو اتنی پولنگ کرنا ہے کہ تمام BJP، BRS، کانگریس سب کو جو ہے منہ توڑ جواب دینا ہے، اور پھر ایک کمزوروں کی اور ایک عدل و انصاف قائم رکھنے والی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو کامیاب کرنا ہے۔ ارے میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اور بالخصوص نوجوانوں، یاد رکھو کہ ہمارے قائدین پہ وقتاً فوقتاً کس طرح سے حملے ہوتے رہے ہیں،
کہ آج ہی کا دن گزرا ہے 30 اپریل کا، تو حبیب ملت کے اوپر تو جان لیوا اتنا بڑا تاریخی حملہ ہے، لیکن اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سروں پر حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کا سایہ قائم رکھا اور دائم رکھے، یہ ہماری دعا ہے۔ تو صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو 1999 میں، پھر اس سے پہلے 1996 میں جیلوں کی صحبتوں میں جو ہے برداشت کرنا پڑا، جیل میں ڈال دیا گیا تھا ایک جھوٹے الزام میں۔ تو دوسری جانب 1999 میں CRPF کے جوانوں سے یہی چندرا بابو نائیڈو مان بنوانے کی کوشش کیا تھا، اور جو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا CRPF کے ذریعے، جو لاٹھیاں برسا گئی، جو الٹے گن بڑے جو گن ہوتے ہیں اس کے جو ہے الٹے کندوں سے جو مارا گیا تھا، تو وہ اصل میں وہ مسلمانوں کے جو ہے نوجوانوں کے اوپر ٹارگٹ تھا، لیکن ان تمام مسلم نوجوانوں کو سیف کرتے ہوئے یہ تمام جو ہے حملے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اپنے اوپر لیے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ یہ ایک سیاسی دشمنی کو کہ چندرا بابو نائیڈو کہ جو BJP کے گود میں بیٹھا تھا، کہ وہ اس نے CRPF کو جوانوں کو فوٹو دکھا کر اس کو مارنا ہے بول کے، نوجوانوں کو مارو، ایسا اس کا جو ہے انسٹرکشن تھا، لیکن نوجوانوں کو سیف کرتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے ان ماروں کو، ان حملوں کو اپنے پیٹھ پر، اپنے سینے پر، اپنے سر پر لیا۔ اللہ کا فضل و کرم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جان بچی۔ پھر اس کے بعد ایسے کئی کوشش کی گئی، وہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے، جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط ہیں، تو اللہ نے ہمارے بیچ میں نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا سایہ ہم پر قائم رکھا اور دائم رکھے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ پچھلے دنوں اتر پردیش کے الیکشنز میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح گولیاں چلائی گئی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو، یعنی گولیاں چلانا قتل کے ارادے سے آنا ہے، قتل کرنا ہے، لیکن وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، ہم تمام کی دعائیں، جس کی وجہ سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو دھکا بھی نہیں لگا۔ تو یہی اغیار کی جو ہے BJP کی، یہ کانگریس کی، یہ جو ہے کیا کیا پتہ نہیں سازشیں ہیں، ان سازشوں کو ناکام کرنا ہے تو 13 تاریخ کو اٹھنا ہے اور منہ توڑ جواب دینا ہے، کہ اپنے ووٹ سے جواب دینا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزت دار ماں اور بہنوں، یاد رکھو پچھلے الیکشن میں جس سست روی سے، جو لاپرواہی سے پولنگ کی گئی ہے، اس طرح نہیں ہونا ہے۔ یاد رکھو یہ جو اشارتاً تیر کا نشان چلایا گیا، کیا آپ وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں بدل جائے؟ اگر ہماری سیاسی طاقت کمزور ہوگی، پولنگ پرسنٹیج کم ہوگا، اس کا نقصان ہوگا تو راست طور پہ اسلام کو اور مسلمان ہوگا۔ یاد رکھو مسلمانوں کو نقصان ہوگا، اور بروز محشر ہم سب لوگ جواب دہ ہوں گے۔ یاد رکھو اس بات کو۔ ووٹ دینا جمہوریت میں ہماری عید کا دن ہے، پولنگ کا ڈے، پولنگ اصل ہم اس کو یہاں سے عید کا دن بولیں گے، جمہوریت کے عید کا دن ہے 13 تاریخ تلنگانہ میں۔ تو حیدرآباد والوں، آپ لوگوں کی، ہم تمام کی طاقت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہیں، مجلس اتحاد المسلمین ہے، حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب ہے، اور دیگر قائدین ہیں۔ اس کو ہم کو مضبوط رکھنا ہے۔ جب حکومت ایمانداری سے ساتھ چلی مجلس اتحاد المسلمین کے، تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ 10 سال چندر شیکھر راؤ KCR صاحب کے ساتھ میں جب چلے تو امن و امان کو قائم رکھا، کوئی ایسا جو ہے فرقہ وارانہ فساد یا کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں، اسی آرام و سکون و چین کی زندگی اگر گزارنا ہے اور دین اسلام کے اوپر حملے نہ ہو، اگر یہ کرنا ہے، اگر یہ دنوں کو اگر پھر واپس دیکھنا ہے، امن و امان کو، امن کو قائم رکھنا ہے، اور اس جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، اور اپنے آئین یعنی کانسٹیٹیوشن دستور کو بچانا ہے، سمویدھان کو بچانا ہے، تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو تاریخ ساز کامیابی سے ہمکنار کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ پولنگ پرسنٹیج بڑھانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ میں میکے چلے گئی تھی
मैं फलां चले गए थे, वो छुट्टियों के दिना थे, मत करो हीट, गर्मा बहुत तेज़ी से आ रहा है, अपने अपने घरों में रहो मेरे भाई। कई कुछ बीमारियों में पड़ के लू लग गई, कुछ हो गया, सन स्ट्रोक हो रहा, सुनने में आ रहा। सन स्ट्रोक नौजवान बच्चों पे मैं 2-3 जगह ऐसा सुना, ऐसा ख़तरनाक हुआ कि कोमा में जाने के बजाय फिर बच गए वो लोग। इलाज चल रहा, अभी भी इलाज चल रहा। इतनी ख़तरनाक शिद्दत की जो है धूप है। यहाँ वहाँ जाएंगे, कुछ परेशानी काहे को। पोलिंग है, जमहूरियत की ईद है 13 तारीख को। मई का महीना गुजर जान दो, ज़िंदगी तमाम है, घूमने फिरने, रिश्तेदारों से मिलना है, अभी भी मिल रही। आप लोगों के सामने आप मौजूद है, तमाम हालात मौजूद हैं। शादियां हो रही माशाल्लाह, एक दिन में कई शादियां हो रही। किसी को कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है? यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस के ताउन के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कोऑर्डिनेशन है पुलिस और हुकूमत के साथ, उसकी बिना पर आप लोग देखिए आराम से शादियां हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से बड़ी बड़ी दावतें हो रही हैं। किस वक्त अपन घर को आ रहे हैं आप लोग, अब मैं खुला करके नहीं बोल सकता, कोड है, कोड के बावजूद में हर काम अपना आराम से हो रहा है। इस बात को गौर करिए और याद रखिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना है, खतारों की खतारें कर्नाटका में देखा मैं, आप लोग भी देखे होंगे, बिहार में देखे, खतारों की खतारें हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, रमज़ान की ईद चले गई। अब 13 तारीख, मई की 13 तारीख को जमहूरियत की ईद है। उस ईद को जैसा रमज़ान की मनाते हैं, उसी तरह से हमको जो है इस ईद को मनाना है और वोट देना है। और वोट अमन के पैकर बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब को देना है। जमहूरियत के फाइटर बोलूँगा मैं, जमहूरियत को बहाल करने वाले फाइटर बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब को वोट देना है। डेवलपमेंट की राह हमवार करने वाले बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब को वोट देना है। संविधान का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दिल से इज्जत करने वाले, इस संविधान को बचाने वाले मर्द मुजाहिद बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब को वोट देकर भारी अक्सरियत से तारीख साज कामयाबी दिलाना है। उठो मेरे भाई, उठो, सुस्ती मत करो। एक दिन निकल के वोट देना है, फिर 5 साल, कितने होते 5 साल, एक साल में 365 दिन बोले तो 5 साल में कितने हो रहे हैं? एक दिन वोट देना है, 1600-1700 दिन आराम से रहना है मेरे भाई। यही इंजॉयमेंट रहेगा, यही जो है आपकी इबादतों में कोई खलल नहीं। इस बात को गौर करिए। सबसे पहली अहम चीज़, किसी में किसी की मां नहीं जनी के जो है हैदराबाद और तेलंगाना में किसी की इबादत में खलल डाल ले, क्योंकि यहाँ मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह, अमानतदार दियानतदार क़यादत है। 24 घंटे 24/7 आप लोगों के दरमियान जमात है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, याद रखो, ईद का दिन, जमहूरियत की ईद का दिन, जमहूरियत का ईद के दिन 13 तारीख हमको जो है नज़र आ चुका है, चांद नज़र आ चुका है। हमको ईद का दिन डिक्लेयर कर चुके हैं। 13 मई को भारी से भारी तादाद में वोट देके बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब को कामयाब करना है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।